ویرانوں کا رخ کیا اور جنگل بیابانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیا۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کا یہ عمل جو تھا، اس کو قرآن میں رہبانیت کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا۔ اور یہ رہبانیت یعنی گھر چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں ڈیرے ڈالنا اور وہاں خلوت نشینی اور گوشہ نشین ہو کے اللہ کی رضا کا حصول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے بیٹھ جانا جنگلوں میں، یہ رہبانیت قرآن بھی کہتا ہے کہ نبتدعوها، انہوں نے خود اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ یہ راستہ رہبانیت کا ان لوگوں نے خود تلاش کیا تھا۔ ما كتبناها علیہم، اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، یعنی اللہ نے انہیں یہ نہیں لازم کیا تھا کہ وہ گھر بار چھوڑیں اور جو ہے جنگلوں میں جا کے میری معرفت حاصل کریں تو حاصل ہو، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، معرفت الہی کے لیے، تقرب اللہ کے لیے راستہ اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مقصدیت کے پیش نظر ان کے اس عمل کو اور اس عمل کو جو ہے قابل تحسین فرمایا کہ ان کا یہ عمل اگرچہ انہوں نے خود اپنایا تھا، لیکن تھا میری معرفت کے لیے، میری تلاش کے لیے، تو یہ بہتر تھا۔ تو شروع میں تو کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ عمل کیا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اگرچہ خلوت نشینی اور یہ عمل رہبانیت کا اختیار کیا، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب پانا نہیں تھا، بلکہ بعد والے لوگوں میں پھر جو ہے وہ رہبانیت کے نام پر ڈھونگ اور رہبانیت کے نام پر جو ہے وہ دھوکہ دہی اور رہبانیت کے نام پر جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا گرویدہ کرنا، یہ مقاصد جو ہے نا ان کے ذہن کے اندر آئے، اور ان کا جو گھر بار چھوڑنے کا مقصد تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً رضا نہ رہی بلکہ دنیاوی فائدہ رہا بعد والے لوگوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس عمل کی جو ہے وہ سرزنش کی، اور پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا، ان کی تحسین فرمائی، رہبانیت ان کے اندر رہی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پہلی قوموں کے اندر رہبانیت کا تصور تھا، لیکن اسلام کے اندر حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اچھا، اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے اپنے رب کے تقرب کو تو پانے کی جستجو کریں گے، اپنے رب کی رضا کو پانے کی جستجو تو اسلام کے ماننے والوں کے اندر بدرجہ پہلی قوموں کے زیادہ ہے۔ اپنے رب کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا جذبہ امت محمدیہ کے اندر بنسبت پہلی قوموں کے زیادہ ہے۔ تو جذبہ اپنے رب کے ساتھ تقرب کا، جذبہ اپنے رب کی رضا کے حصول کا، اور جذبہ اپنے رب کی معرفت کی حصول کا جب زیادہ ہے، پہلی قوموں نے تو یہ کیا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی اس کو پانے کے لیے، تو امت محمدیہ نے کیا کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا رہبانیت فی الاسلام ارشاد فرما کے گویا اپنی امت کو خوشخبری سنا دی ہے، اپنی امت کو خوشخبری سنا دی کہ میری امت، میں ایک ایسا نظام حیات لے کر آیا ہوں، اور ایک ایسا نظام دین لے کر آیا ہوں، اور ایک ایسا جو ہے وہ کامل نظام لے کر آیا ہوں کہ اس نظام اسلام کے اندر رہ کے، دین کے اندر رہ کے تمہیں رہبانیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم رب کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کے تقرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور رب کی رضا کو پانا چاہتے ہو، تو تمہیں اس کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، محلے اور آبادی کو چھوڑ کے بیابانوں اور جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری امت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میری امت دین اسلام پر عمل کرے،
تو بیک وقت گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی رکھ سکتی ہے اور بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا تعلق بندگی مضبوط ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بھی پا سکتی ہے اور اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی کے حقوق بھی ادا کر سکتی ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑو، گھر چھوڑو، اپنا سوسائٹی سے کٹ جاؤ اور جا کے بیابانوں اور صحرا کے اندر جا کے جو ہے نا گوشہ نشینی اختیار کرو تو تمہیں رب کا تقرب ملے گا. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کے اندر رہ کے، اپنے گھر کے اندر رہ کے اگر تمام کا دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب تمہیں یہی گھر کے اندر بھی حاصل ہو سکتا ہے. اب رہبانیت کی اسلام نے نفی کر دی، اور یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام نے گزشتہ جو امتیں تھیں یا گزشتہ جو شریعتیں ملتیں تھیں ان کے اندر پائے جانے والے کسی بھی امر کی اگر نفی کی، یعنی کسی بھی معاملے سے اگر اسلام نے منع کیا کہ اسلام دین اسلام کے اندر نہیں ہے، تو اسلام کا عمومی مزاج یہ ہے کہ اسلام اس کا بدل جو ہے وہ ضرور عطا کرتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سود سے منع کیا. اب عرب معاشرے کے اندر سود بڑے زور کے پیمانے پر جو ہے اس کا کاروبار ہوتا تھا اور پہلی کچھ امتوں میں بھی ہوتا تھا. اسلام نے اس پر پابندی لگائی، اسلام نے سودی نظام کو بالکل بند کیا، لیکن اس سے اچھا نظام جو ہے وہ قرض حسنہ کا اسلام نے متعارف کرا دیا. سود ختم کر دیا اور قرض حسنہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے مسلم معاشرے کو عطا کیا کہ اس کے بدلے میں تم جو ہے نا قرض حسنہ دو، صدقات اور خیرات کی ترغیب دی. یعنی سود پر پابندی، لیکن اس سے اچھا نظام اللہ تبارک و تعالی نے قرض حسنہ کا اور صدقات اور خیرات کا دیا. اسی طرح شراب بند کر دی اور شراب پینے پر جو ہے نا وہ پابندی لگا دی کہ شراب کے نشے کے اندر دھت نہ رہو، اور اس شراب کے نشے کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے عشق الہی کا شراب جو ہے وہ عطا کیا مسلمان کہ تم اس شراب کو چھوڑو، تمہارا نشہ اور تمہارا شراب وہ عشق الہی ہے، لہذا معرفت الہی اور عشق الہی کے شراب کے اندر تم جو ہے نا غرق رہو. یہ دنیا میں کی لذت دینے والے شراب کو چھوڑ دو. اب رہبانیت چونکہ ایک امر مستحسن تھا پہلی امتوں میں، اور اسلام نے اس سے آ کے روک دیا کہ رہبانیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو پانا ہے تو رہبانیت سے بڑھ کے اور رہبانیت سے زیادہ مؤثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کے ماننے والوں کو دیا وہ اعتکاف کی صورت میں ایک نظام دی کہ تمہیں اپنے جو ہے نا معاشرے سے، سوسائٹی سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تم رب کو پانا چاہتے ہو اور اس کے لیے تنہائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے نا اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا اعتکاف کی صورت میں کہ آخری 10 دنوں کا رمضان مبارک کے اندر اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی بندہ مومن حاصل کر سکتا ہے اگر وہ ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف کو جو ہے وہ ادا کر لے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتکاف کا نظام دیا تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے. اس لیے کہ انسان جب وہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اعتکاف کی صورت میں، اعتکاف جب ایک بندہ آ کے مسجد کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. ہمارا نفس روز مرہ کئی قسم کی برائیوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، ہمارے نفس کے ساتھ کئی قسم کی جو ہے نا وہ بری خصلتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے نفس کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، عیاری اور مکاری ہے، فریب ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ دھوکہ دہی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، دوسروں کے خلاف جو ہے نا سازشیں کرنا ہے. یہ ساری وہ بری خصلتیں ہیں جو ہماری نفس کے ساتھ، ہماری طبیعت کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. لیکن جب بندہ مسجد کے اندر آ کے معتکف ہوتا ہے تو نہ وہ کسی کا گلہ کرتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے. وہاں اعتکاف کے اندر بیٹھ کے گویا وہ اپنے نفس کو ان دنیاوی جو برے اعمال ہیں ان سے پاک کر لیتا ہے. اور جب نفس ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے. جب دنیا کی ان غلاظتوں سے
اور ان برائیوں سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے حاصل ہوتی ہے۔ سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اعتکاف کا معمول بنا کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے نا یہ اپنی زندگی کے اندر ضروری کرو۔ اگر یہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو ہے اس کی رحمتیں بھی نصیب ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بھی تمہیں اس کے ذریعے حاصل ہوگا۔ عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہرنا اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں یہ کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی بنیادی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف جو ہے وہ سنت ہوتا ہے، اور اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کسی بندے نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، 1 دن کی مانی، 2 دن کی مانی، جتنے دنوں کی مانی۔ اب اگر وہ کام ہو گیا تو اس بندے پر اعتکاف کرنا واجب ہوگا، اس پر ضروری ہوگا کہ یہ اعتکاف ادا کرے، اگر اعتکاف نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور یہ اعتکاف واجب جو ہوتا ہے اس کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے، اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے، جو بندہ واجب اعتکاف ادا کرے گا اس کے لیے جو ہے روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، بغیر روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت موقدہ، یہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو اعتکاف ہے رمضان مبارک کی 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے، آج 20واں روزہ ہے تو مغرب سے پہلے جو ہے وہ بیٹھنا ہے، اور رمضان مبارک کے چاند کے ختم ہونے اور شوال کے چاند کے نظر آنے کے بعد مسجد سے اٹھنا ہے۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری قوم میں سے اگر چند بندے یا ایک بندہ بھی اگر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو سارے لوگوں کی طرف سے، ساری برادری کی طرف سے سنت موقدہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ نہیں بیٹھتا تو وہ سنت موقدہ کے تارک ہوں گے اور اس پر انہیں گناہ ہوگا۔ لہذا سنت موقدہ اور کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی ایک بندہ بھی ادا کر لیتا ہے تو سب سے مواخذہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا پورے محلے میں سے تو پھر سب سے جو ہے وہ مواخذہ اس کا ہوگا۔ اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، یہ جو اعتکاف سنت بیٹھتے ہیں لوگ اس کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی روزے جو رمضان کے رکھے جا رہے ہوتے ہیں وہی روزے ہی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے اعتکاف کی جو مستحب ہوتا ہے۔ اعتکاف مستحب یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، کسی بھی لمحے جب بندہ مسجد کے اندر آتا ہے تو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی وہ نیت کر لے نویت سنت اعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو جب تک بندہ مسجد کے اندر رہتا ہے وہ اعتکاف ہی کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اب اس کے لیے مسجد کے اندر رہ کے اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ وہ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف مستحب ہوتا ہے، اور اس کے لیے روزے وغیرہ کی شرط بھی نہیں ہوتی۔ بغیر روزے کے بھی بندہ مسجد میں آئے تو نویت سنت الاعتکاف کر لے کہ میں اعتکاف کی ثواب کی نیت سے جو ہے نا مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں، تو جب تک مسجد کے اندر رہے گا وہ معتکف ہی جو ہے وہ شمار ہوگا۔ مرد اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھے، اور عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے گھر کے اندر بیٹھنا یہ بہتر ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف بیٹھے تو اس کے لیے اعتکاف کی حالت میں بالکل چپ رہنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ خاموش رہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بولنا ہی پسند نہیں کرتے حالت اعتکاف میں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اعتکاف میں شاید چپ رہنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، حالانکہ اعتکاف کی حالت میں مطلقاً چپ رہنا یہ مکروہ ہے۔ باتیں کرتے رہیں اعتکاف کی حالت میں بے شک، اور زیادہ تر دینداری کی گفتگو کرتے رہیں، اور اتنا زیادہ میل جو لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں کہ لوگوں کو جو ہے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے۔ تو بالکل چپ رہنا یہ مکروہ ہوتا ہے، بہرحال گفتگو رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھے اور اعتکاف جان بوجھ کے توڑ دے، جان بوجھ کے اعتکاف چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں بیٹھنے، شوق بڑا ہوتا ہے، 2 دن نہیں گزرتے پھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اب اس اعتکاف کی جو ہے وہ قضا ضروری ہوتی ہے۔
اس کی قضا ضروری ہوتی ہے، زندگی کے اندر اس کو دوبارہ اعتکاف بیٹھنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، مگر نہ یہ گناہ اس کے ذمہ رہے گا۔ اگر کوئی بندہ عذر کی وجہ سے بھی اعتکاف چھوڑتا ہے، یعنی ایک تو جان بوجھ کے چھوڑ کے چلا گیا تو بھی قضا ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا، بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، اب اعتکاف توڑنا پڑا، تو اس بندے پر بھی قضا لازم ہوگی۔ یہ اپنی زندگی میں اس کی قضا ضرور کرے گا، اگر قضا نہیں کرے گا تو گناہ گار رہے گا۔ معتکف جب تک اعتکاف میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے خالصتاً جو ہے وہ بیٹھا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ انسان اس کا جو ہے حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے، قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے کہ جتنا دو خندقوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اور دو خندق ایک ایسی، فرمایا ان میں سے ہر خندق کا دوسری خندق سے اتنا فاصلہ ہو کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ اس بندے کا جہنم سے ہو جاتا ہے۔ فاصلہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے کہ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ، مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے گی۔ اور ایک حدیث میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ فرمایا جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حج پر جانے کے لیے تو ذات راہ چاہیے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے محلے کی مسجد کے اندر جو ہے رمضان مبارک کا اعتکاف بیٹھ جائے تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا نہیں بلکہ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ آج رمضان مبارک کی 20 تاریخ ہے، تو 20واں روزہ ہے، تو نیت کریں نوجوان مسجد کے اندر بیٹھنے کی۔ مسجدوں میں اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، لیکن ان مساجد میں ہے جہاں بہت زیادہ رش ہو جائے، تو دیہاتوں کی مساجد کے اندر جہاں 2-4 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ بلکہ یہ اعتکاف ایک طرح کا جو ہے نا، یہ کرنطینیہ ہو جائے گا بندے کے لیے۔ یہ جو کرنطینیہ گورنمنٹ کرا رہی ہے کہ بندے جو باہر سے آتے ہیں انہیں 14 دنوں کے لیے جو ہے نا بند کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، 14 دنوں کے بعد پھر اسے چھوڑتے ہیں کہ اب اس کی جو ہے نا وہ طبیعت سنبھل گئی ہے۔ تو اگر بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے تو یہ خلوت نشینی بھی ہے، گوشہ نشینی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور معرفت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔